السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پرنس بالڈون کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ قدس فاتحی صلاح الدین سیزن 2 میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسے جذام یعنی لیپروسی کا مرض ہے، جسے ہمارے ہاں کوڑ کا مرض بھی کہا جاتا ہے، اور اس مرض کے حوالے سے بھی اس بادشاہ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ تو ناظرین، 11ویں اور 12ویں صدی کا دور، جسے صلیبی جنگوں کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس دور میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں اور عظیم معرکے ہوئے، اور اس دور میں کئی ایک شخصیات کے نام تاریخ میں درج ہوئے۔ ان ناموں میں سے عیسائیوں کے ایک بڑے شہنشاہ بالڈون چہارم کا نام بھی آتا ہے، جو کہ اس وقت یروشلم کے حکمران تھے۔ جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یروشلم پر 1199 میں ایک صلیبی سلطنت قائم ہوئی، جس کا بادشاہ بالڈون چہارم تخت نشین ہوا، اور اس نے 1174 سے لے کر 1185 عیسوی تک یروشلم پر حکومت کی تھی۔ بالڈون چہارم شہزادی آمیڈک کا بادشاہ اور شہنشاہ بالڈون سوم کا چھوٹا بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بالڈون 9 سال کی عمر میں تھا کہ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے دائیں بازو میں چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن اسے زخم کا درد محسوس نہ ہوا۔ ایک دن بالڈون کے استاد نے اس کا زخم دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ بالڈون کوڑ یعنی جذام کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد شاہی طبیبوں سے اس مرض کا علاج کروایا گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یوں ہی بالڈون کی اس بیماری کو تمام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ بالڈون اپنے تخت کا اکیلا وارث تھا، لہٰذا اپنے باپ کی موت کے بعد 11 سال کی عمر میں 1174 کو اس نے تخت سنبھال لیا۔ اس کے 2 سال بعد شہنشاہ نے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق اور حلب کے کچھ علاقوں کو فتح کر چکے تھے۔ جب شہنشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنا چاہی تو یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جذام کے مرض کی وجہ سے اپنا دایاں بازو ہلا نہ سکتے تھے۔ اس نے پھر ایک ہی بازو کے ساتھ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو نقصان اٹھانا پڑا، یعنی انہیں شکست ہوئی۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی واپس فوج کے ساتھ قاہرہ چلا گیا، اور بالڈون چہارم کو اس جنگ میں کامیابی مل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے جب دوبارہ شہنشاہ سے جنگ کی تو بالڈون کو عبرتناک شکست ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب بالڈون جذام کی بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، اور اس کی بینائی بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، اور اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اور جذام کے مرض کی وجہ سے بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالڈون کے جسم میں مرض کی وجہ سے بدبو آنے لگی، حتیٰ کہ اس مرض سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا۔ لہٰذا بالڈون نے اپنے جسم پر پٹی نما کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے منہ پہ بھی چاندی کا خول چڑھا کر رکھتا تھا، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بستر مرگ پر بالڈون کو ایک اور مرض لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ مزید کمزور ہو گیا، اور مختص 24 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ